برادر کبیر شاعر اہل سنت حضرت شاداب رضا کانپوری، دیگر منبر رسول پر تشریف فرما حفاظ کرام، حاضر آئے سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المهين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و جگر و سینہ، فیض گنجینہ اور جن کا خوشبودار ہے مقدس پسینہ، ایسا خوشبودار بریلی کے امام کہتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ آئیے اسی نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں اس یقین اور ارادے کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، یعنی دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ بڑے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان اور اس کا فضل و انعام ہے، اس رب کائنات، اس مالک وحدہ لا شریک نے ایک بار اور ہمیں اور آپ کو ذکر اہل بیت کی محفل میں حاضر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ آپ کی خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ آپ ہر سال اہل بیت اطہار کی ذکر کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، اور اس محفل پاک کو سجا کر آپ یہ ثبوت دیتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو صرف کسی ایک جماعت سے محبت نہیں کرتے ہیں، کسی ایک گروہ سے محبت نہیں کرتے ہیں، کسی ایک فرقے سے ہمارا تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم وہ سنی مسلمان ہیں کہ اگر ابو بکر کا یوم ولادت آتا ہے
تو ہم صدیق اکبر کا جشن منایا کرتے ہیں، فاروق اعظم کا یوم وصال آتا ہے تو ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا کرتے ہیں، عثمان ذوالنورین کی تاریخ آتی ہے تو ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو صرف کہنجلی ہی کا ہی مسلمان نہیں، صرف کانپور ہی کا مسلمان نہیں، صرف لکھنؤ ہی کا مسلمان نہیں، صرف الہ آباد ہی کا مسلمان نہیں، صرف بنارس ہی کے لوگ نہیں، صرف بنگال اور بہار والے ہی نہیں، صرف اڑیسہ ہی والے نہیں، صرف پنجاب اور بنگلہ دیش والے ہی نہیں، صرف ہندوستان والے نہیں، بلکہ پوری دنیا ببانگ دہن یہ اعلان کرتی ہے، شاہت حسین، بادشاہت حسین، دینت حسین، دین بنات حسین، سردار نداد در دست عزیز، حقا کے بنائے لا الہ لا الہ حسین، یعنی جب محرم الحرام کا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان چلنا پگل ہوتا ہے تو سنی مسلمان مچل جاتا ہے اور اپنے گلی کوچوں میں، اپنے مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنے محلوں میں ذکر حسین کی محفلوں کا انعقاد کیا کرتا ہے، امام حسین کی محفل کا انعقاد کر کے اپنی غلامی کا ثبوت دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے ہر سال آپ یہ محفل منعقد کرتے ہیں، یہ آپ کی اور ہماری خوش نصیبی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا ہر کسی ایرے غیرے کی بات نہیں، ہر کس و ناقص کی طاقت نہیں کہ اہل بیت کا ذکر کر سکے۔ ارے امام حسین تو حسین ہے، حسین کے بیٹے غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرا نام کوئی اس وقت تک نہیں لے سکتا ہے جب تک کہ عبد القادر نہ چاہے۔ ارے جب حسین کے بیٹے کے نام کی یہ شان ہے تو جس کے صدقے میں غوث اعظم کو یہ عظمت ملی ہے، اس حسین اعظم کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کوئی اس وقت تک میرا ذکر نہیں کرتا ہے جب تک کہ عبد القادر اس کو اجازت نہیں دے دیتا۔ اگر آج ہم ذکر حسین کی محفل میں بیٹھے ہیں، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ بارگاہ حسین سے ہمیں منتخب کیا گیا ہے، بارگاہ حسین سے ہمیں چنا گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ نے پچھلے سال میں بھی سنا تھا، کوئی نیا چہرہ تو ہے نہیں، قرآن کا چہرہ ہے، اور آپ نے اچھا سنا تھا، مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ اس سال بھی اچھا سنیں گے، ہے نا؟ آپ لوگ جان رہے ہیں آج ابھی تو تیسرا ہی روز ہے نا، تیسری محفل ہے، لیکن ابھی شادہ بھائی ہمارے پڑھ رہے تھے تو آپ کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا معاملہ ٹھنڈا ہے۔ ارے جس طرح موسم گرم ہے آپ کو موسم سے بھی زیادہ گرم ہونا چاہیے، ہے نا؟ اس لیے محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس محرم کے مہینے میں تو گونگے بھی بولنے لگتے ہیں۔ ہمارے حافظ فرمان کا یہ قول ہے اس محرم کے مہینے میں گونگے بھی بولتے ہیں، امام حسین کی محبت میں گونگے تو بولنے کا مطلب یہ ہے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کاش ہمارے منہ میں بھی زبان ہوتی تو ہم بھی حسین کا نعرہ لگاتے نظر آتے۔ آپ سمجھ میں آ رہی؟ گونگے کو بولنے کا مطلب یہ نہیں بولنے لگتے، ان کے دل میں تمنا اور آرزو پیدا ہوتی۔ چار مسئلے میں حاصل کر رہا ہوں اور آپ کے ذوق کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ واقعی سننے کی طاقت رکھتے یا نہیں، اور میں اہل علم کی خدمت چاہوں چار مسئلوں کا۔ پہلے میں تھوڑا سمجھاؤں گا، اگر نہیں سمجھاؤں گا تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے، کیونکہ اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں سورہ کوثر، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اس کے بعد کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، دو لفظ ہیں فَصَلِّ، ایک ہے وَانْحَرْ۔ فَصَلِّ کے معنی ہے نماز پڑھو، فَصَلِّ کے معنی کیا ہے؟ نماز پڑھو۔ وَانْحَرْ کے معنی ہے قربانی ادا کرو۔ ابھی بقرہ گزری ہے نا، قربانی آپ نے کی ہے جانوروں کی۔ فَصَلِّ کا معنی نماز پڑھو، وَانْحَرْ کا معنی کیا ہے؟ قربانی۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے اور مصرع سماعت کیجیے۔ کیا جب غور فصلی پر اور وانحر پر، کیا جب غور فصلی پر اور
سر پر ٹھہر گئی میری حسین کے سر پر. یعنی اللہ نے کہا نماز پڑھو اور قربانی ادا کرو. ہم نماز پڑھتے ہیں, بکرے کی قربانی دیتے ہیں, بھینس کی قربانی دیتے ہیں, دمبے کی قربانی دیتے ہیں, بھیڑ کی قربانی دیتے ہیں, لیکن حسین نے سجدہ کیا ہے تو بکرے کی قربانی نہیں دی ہے. حسین نے سجدہ کیا ہے تو بھیڑ اور دمبے کی قربانی نہیں دی ہے, بلکہ حسین نے سجدہ بھی کیا ہے, علی اصغر کی قربانی دی ہے. حسین نے سجدہ بھی کیا ہے, علی اکبر کی قربانی دی ہے. حسین نے سجدہ بھی کیا ہے, قاسم کی قربانی دی ہے. حسین نے سجدہ کیا ہے اور اپنی جان کی قربانی دی ہے. کیا جب اور تسلی پر اور منہر پر نظر ٹھہر گئی میری حسین کے سر پر اور شعور انتم الاعلون بانٹنے کے لیے, رب نے فرمایا اب تم ہی بلند رہو گے, ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون, تم ہی بلند رہو گے, شرط یہ ہے کہ مومن بن جاؤ. کیا ہے؟ مومن بن جاؤ. تو شعور انتم الاعلون بانٹنے کے لیے سر حسین سفر کر رہا ہے خنجر پر. سر حسین سفر کر رہا ہے خنجر پر. اس کو بھی تھوڑا سا سمجھا دوں اور پھر جو میرا موضوع ہے آپ کے سامنے اشارہ کیا ہے, انشاءاللہ اس موضوع کی طرف بھی میں آؤں گا. شعور انتم الاعلون بانٹنے کے لیے سر حسین سفر کر رہا ہے خنجر. آپ نے سنا ہے, حساس سنتے ہیں واقعات کربلا اور شہادت کے بعد کے واقعات بھی آپ نے غالباً سنے ہوں گے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا کربلا کی سرزمین پر, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو نوکے نیزہ پر بلند کیا. نیزے پر بلند کر کے حسین کے سر کو کوفہ اور دمشق یزید کے پاس, یزید کے دربار میں لے جایا جا رہا ہے. حسین کا سر نوکے نیزے پر بلند ہے اور حسین کے سر کو یزید کے پاس لے جایا جا رہا ہے. حافظ فرحان صاحب اور قاری شاداب صاحب ذرا تصور کیجئے اور غور کیجئے, یزید نے یہ نہیں کہا تھا حسین میں تمہارا سر چاہتا ہوں, یزید نے یہ کہا تھا حسین میں تمہارا ہاتھ چاہتا ہوں, میں تمہارا ہاتھ مانگتا ہوں. حسین تم اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو, تم میری بیعت کر لو. اور یزید نے اپنے چاہنے والوں کو, اپنے لشکریوں کو بھیجا تھا, جاؤ حسین کا ہاتھ لے کر کے آؤ, حسین کی بیعت لے کر کے آؤ, حسین کو میری بارگاہ میں لے کر کے آؤ. لیکن یزیدی کربلا کے میدان میں 22,000 لشکر کی تعداد میں موجود ہے. جب حسین کی شہادت ہوئی ہے, حسین اعظم شہید ہوئے ہیں, تو 22,000 کا لشکر جرار ہے, لیکن ایک بھی یزیدی حسین کے ہاتھ کو ڈھونڈ نہیں سکا ہے, حسین کے ہاتھ کو تلاش نہیں کر پایا ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین اعظم کے ہاتھ کی آبرو رکھی ہے, حسین کے ہاتھ کی حفاظت فرمائی ہے. اور ہم نے فرما دیا اے حسین تم نے شہید ہونے سے پہلے اپنے ہاتھ کی حفاظت کی ہے, شہادت کے بعد تمہاری ہاتھ کی حفاظت ہمارے سے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. شہید اعظم کانفرنس, شہید اعظم کانفرنس مولانا التمش چشتی صاحب قبلہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. رب کی مشیت نے کہا حسین جب تک تم زندہ تھے اپنے ہاتھ کی حفاظت کرتے رہے, اب سر تن سے جدا ہو گیا ہے, شہید ہو چکے ہو, اب یزیدی تمہارے ہاتھ سے ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں, اب تمہارے ہاتھ کی ذمہ داری, تمہارے ہاتھ کی حفاظت کا ذمہ ہم نے اپنے ذمہ کرام پر لے لیا ہے. اب کوئی بھی یزیدی حسین کے ہاتھ کو تلاش نہیں کر سکا ہے, بلکہ حسین کے سر کو نوکے نیزہ پر بلند کر کے دمشق لے جایا.
کسی بند چیز میں بند کر کے بھی لے جایا جا سکتا تھا، لیکن یزیدیوں کی عقلیں ماری ہوئی تھی، بلکہ عقلیں نہیں ماری گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یزیدیوں کے دل میں یہ بات پیدا کر دی تھی، یہ کسی ایرے غیرے کا سر نہیں ہے، یہ حسین کا سر ہے۔ اگرچہ کٹ گیا ہے، تن سے جدا ہو گیا ہے، لیکن اب یہ دمشق جائے گا تو نیچے نہیں بلکہ سب کے سروں سے بلند ہو کر کے سب یزیدیوں کے سر نیچے ہیں۔ حسین کا سر کٹنے کے بعد بھی بلند نظر آ رہا ہے، حسین کا سر کٹنے کے بعد بھی اونچا نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا شعور انتم العالم، بانٹنے کے لیے سر حسین سفر کر رہا ہے خنجر پر، سر حسین سفر کر رہا ہے خنجر پر، اور امام حسین کا سر جو نیزوں کے نیزہ پر بلند ہے ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے۔ کیا پیغام دے رہا ہے؟ انتم العالم۔ شعر کو سمجھیے، بہت گہرا شعر ہے اور بہت بڑے عالم کا شعر ہے، اس لیے انہوں نے کہا شعور انتم العالم، بانٹنے کے لیے۔ انتم العالم کو مانا ہے بلندی، انتم العالم کا مانا کیا ہے؟ بلندی۔ تو امام حسین کی محفل دے رہے ہیں کہ اگر اپنی جان کی قربانی دینے کی باری آ جائے تو پیچھے نہیں ہٹنا، مال قربان کرنے کی باری آ جائے تو پیچھے نہ ہٹنا، اولاد قربان کرنے کی باری آ جائے پیچھے نہ ہٹنا، اس لیے کہ جو ان تینوں کی قربانیاں رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے تو پروردگار عالم بعد شہادت بھی اس کو نیچا نہیں رکھتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد، شہادت کے بعد بھی اس کو بلند فرما دیتا ہے۔ ہم اور آپ زندگی میں بلندی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن شعور انتم العالم بانٹنے کے لیے سر حسین سفر کر رہا ہے خنجر پر، اور دنیا کو پیغام دے رہا ہے بلندی چاہتے ہو خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، مرتبہ چاہتے ہو خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، عزت چاہتے ہو خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو۔ ارے جان کی قربانی نہیں دے سکتے ہو، اولاد کی قربانی نہیں دے سکتے ہو تو مال کی تو قربانی دے سکتے ہو، وقت کی تو قربانی دے سکتے ہو۔ یعنی اگر اسلام کے لیے اپنا وقت بھی اگر مسلمان قربان نہ کر سکے تو پھر وہ مسلمان ہی اور ہمارے اور آپ کے پاس اسلام کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ ایک اور بات ہے وقت کی، میں یہ چاہتا ہوں، میں پچھلی بار بھی کہا تھا، میں جو کچھ بولوں تو جتنا بولوں وہ سب آپ کے دل و دماغ میں حاضر ہونا چاہیے، وہ آپ کے دل و دماغ میں پیوست ہو جانا چاہیے، تاکہ کل صبح کو جاؤ اور پوچھے کہاں گئے تھے اور کیا لے کر کے آئے ہو تو یہ نہ کہو کہ تقریر تو بہت اچھی ہوئی لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ کہاں کیا ہے۔ وہ تقریر نہیں، تقریر وہ ہوتی ہے جو دماغ سے گزرتی ہوئی دل میں اتر جاتی ہے، وہ وعظ، وہ نصیحت کارگر ثابت ہوتی ہے، پھر ہمارے ان اجلاس کرانے کا فائدہ ہمیں ملتا ہے۔ حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے اور حضرت زید بن ارقم صحابی رسول فرماتے ہیں جب میں نے حسین کے سر کو دیکھا کہ نو کے نیزہ پر بلند ہے لیکن بعد شہادت بھی میں نے جب حسین کے سر پر نگاہ ڈالی تو میں نے کیا دیکھا کہ حسین کے لب بھی ابھی ہل رہے ہیں، حسین کے ہونٹ ابھی حرکت میں ہیں اور حسین نو کے نیزہ پر بلند ہو کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہے یا رسول اللہ، یا حسین، حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے اور قرآن کی تلاوت امام حسین کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت زید بن ارقم صحابی کہتے ہیں میرے کانوں نے سنا حضرت حسین یہ بھاتی اور رقیمی کانوں من آیاتنا عجبا، یہ منظر اتارے کی سورہ کہف ہے، ہماری ماں بہنیں جانتی ہیں جو ہر وقت سورہ کہف کی تلاوت کرتی ہیں، یہ سورہ کہف کی تلاوت ہے، سورہ کہف کی آیت کریمہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا۔ کس کا تذکرہ فرمایا بولیے؟ اصحاب کہف۔ اور یہ اصحاب کہف ہیں کون؟ ہیں کون؟
داخل نہیں ہو سکتی. وہ صحابہ کہف ہیں کہ اگر نام لکھ کر دروازے پر ٹانگ دیے جائیں تو کوئی پریشانی کوئی بلا گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتی ہے. وہ صحابہ کہف ہیں. آخر انہوں نے کیا کیا کارنامہ انجام دیا جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. اور صرف تذکرہ ہی نہیں فرمایا بلکہ قرآن کے الفاظ دیکھیے, قرآن کے جملے دیکھیے. قرآن کیا کہہ رہا, کانوا من آیاتنا عجبا. اصحاب کہف رب کی عجیب نشانی ہے. اصحاب کہف رب کی عجیب نشانی ہے. وقت میں گنجائش نہیں ہے, بات تو بہت بڑی تفصیل طلب ہے لیکن صرف اشارے میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. اصحاب کہف وہ تھے کہ اصحاب کہف کے زمانے میں ظالم کافر بادشاہ تھا. وہ مومنوں پر ظلم و ستم کر رہا تھا, کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کر رہا تھا. تو اصحاب کہف یہ تقریباً 7 لوگ تھے, زیادہ بھی نہیں تھے, 200 500, تقریباً 7 یا 11 لوگ تھے. مختلف اقوال ملتے ہیں مفسرین کرام کے. فرماتے ہیں وہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار کے اندر چھپ گئے. کیا کیا؟ اپنا بولیے کیا بچانے کے لیے, ایمان بچانے کے لیے, گھر بچانے کے لیے, زمین بچانے کے لیے, جائیداد نہیں, اپنا ایمان بچانے کے لیے, اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے. اس لیے کہ اگر ظالم بادشاہ نے پکڑ لیا تو ہمیں قتل کر ڈالے گا, ہمیں مار ڈالے گا اور یہ کہے گا یا تو اسلام چھوڑ دو یا اپنی جان بچا دو, یا تو اسلام چھوڑ دو یا اپنی جان بچا دو. اس لیے وہ اپنی جان, اپنا ایمان بچانے کے لیے غار کی پناہ لیتے ہیں, غار میں چھپ جاتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہے, ہمارا اسلام باقی رہے. ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ایمان و اسلام کے ساتھ جائیں. مفسرین فرماتے ہیں اصحاب کہف وہ تھے جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی. سنیے گا, ذہنوں کو قریب رکھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں, اصحاب کہف وہ تھے جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی. تو جب انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار کی پناہ لی تو قرآن نے کہا یہ اصحاب کہف رب کی عجیب نشانی ہے. تو حسین کے بارے میں کیا کہو گے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے نہیں, جو اپنا اسلام بچانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہمارے اور آپ کے ایمان کے تحفظ کے لیے, ہمارے باپ دادا کے ایمان کو بچانے کے لیے, قیامت تک آنے والے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والے امتیوں کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچ رہے ہیں اور ہمارے اور آپ کی ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں, ہمارے اور آپ کی ایمان کا تحفظ کر رہے ہیں. یعنی اگر اصحاب کہف اپنا ایمان بچا رہے ہیں تو رب کی عجیب نشانی ہے. تو وہ قرآن, وہ حسین اعظم جنہوں نے صرف اپنا ایمان نہیں بچایا ہے بلکہ قیامت تک آنے والے نانا جان کے امتیوں کا ایمان بچایا ہے, تو وہ حسین رب کی کتنی بڑی نشانی, وہ حسین رب کی کتنی بڑی نشانی ہوگی. تو اصحاب کہف کی جو آیت کی امام حسین کا سر تلاوت کر رہا ہے, پیغام یہ دے رہا ہے کہ حسین کسی ایسی ویسی شخصیت کا نام نہیں, نبی کے نواسے کا نام حسین ہے, حسن کے بھائی کا نام حسین ہے, فاطمہ کے شہزادے کا نام حسین ہے, علی کے نور نظر کا نام حسین ہے, اور دنیا میں جتنے بھی سید ہیں سب سیدوں کے بابا کا نام حسین ہے. آج آپ چلے جائیں گے, آج دنیا میں جتنے گنبد نظر آ رہے ہیں, چاہے گنبد وہ مارینا کا ہو, چاہے گنبد وہ کارتی کا ہو, چاہے وہ گنبد کچوچا کا ہو, چاہے وہ گنبد آستانہ پھپھور شریف کا ہو, چاہے گنبد بلگرام کا ہو, یہ جتنے گنبد چمک رہے ہیں یہ حسین کے بیٹوں کے گنبد ہیں. حسین کے بیٹوں کے گنبد نظر چمک رہے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ حسین وہ ہے جس کی نہ اصل کا جواب ہے, حسین وہ ہے جس کی نہ نسل کا جواب ہے. حسین کی اصل کی بے مثال, حسین کی اصل میں فاطمہ ہے, حسین کی اصل میں مولائے کائنات ہے, حسین کی اصل میں نانا جان ہے, محمد رسول اللہ ہے, اور حسین کی نسل میں غوث اعظم ہے, حسین کی نسل میں غریب نواز ہے, حسین کی نسل میں صابر پاک ہے, حسین کی نسل میں وارث دیبا ہے, حسین کی نسل میں قطب الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یعنی نہ حسین کی اصل کا جواب ہے نہ حسین کی نسل کا جواب.
سفر کر رہا ہے خنجر پر، ایک مرتبہ محبتوں کے ساتھ درود پاک سنائے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے آج دو شخصیتوں پر بولنا ہے، اور دونوں شخصیتیں اتنی عظیم ہیں، قسم خدا کی اتنی عظیم ہے کہ اگر پوری رات گفتگو ہوتی رہے رات ختم ہو جائے گی، لیکن ان دو شخصیتوں کے عظمت اور ان دو شخصیتوں کے فضائل و مناقب پورے نہیں ہوتے۔ پہلی شخصیت کا نام ہے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین، کہیے سبحان اللہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت عثمان ذو النورین، جس کو ہم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اور دوسری شخصیت، دوسری ذات گرامی جن کا نام فاتح خیبر، داماد پیغمبر، حیدر کرار، مولا علی، مشکل کشا، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات گرامی ہے۔ ان کے تعلق سے بس تھوڑی تھوڑی باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، تاکہ پتہ چلے کہ ہم اور آپ کن شخصیتوں کی بارگاہ سے وابستہ ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں کن ذواتِ بابرکات کا دامن ہے، لیکن بس میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہر سال یہ 10 روزہ 8 روزہ پروگرام پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، لیکن ہم نے ہر پروگرام کا سروے کیا ہے، جائزہ لیا ہے، جہاں پر بھی 10 روزہ پروگرام ہوتا ہے، جہاں پر بھی 8 روزہ پروگرام ہوتا ہے، تو پہلے محرم کو آقا کا میلاد بیان ہوتا ہے، پھر صدیق اکبر کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، پھر عمر فاروق اعظم کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، پھر عثمان غنی کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، پھر مولا کائنات کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، پھر حضرت فاطمہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے بعد امام حسن کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر جا کر امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے، ایک سوال ذہن میں گردش کرتا ہے کہ ہم تو محفل حسین کے نام کی سجاتے ہیں، بولی کس کے نام کی؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ جشن شہید اعظم، لیکن 2 4 5 دن گزر جاتے ہیں، کبھی ابو بکر کا تذکرہ، کبھی فاروق اعظم کا ذکر، کبھی عثمان ذو النورین کا تذکرہ، آخر ایک ہی محرم سے حسین کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ایک ہی محرم سے حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ محرم کی پہلی ہی تاریخ سے حسین کی شہادت کیوں نہیں بیان کی جاتی ہے؟ آئیے ذرا اس خلجان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کو بتاؤں کہ پہلے صدیق اکبر کا ذکر کیوں ہوتا ہے، فاروق اعظم کا ذکر کیوں ہوتا ہے، عثمان غنی کا ذکر کیوں ہوتا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ حسین کے ذکر سے پہلے ہم ان صحابہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں۔ بولیے یہ بتا دیا جائے یا اس کو چھوڑ کے آگے بڑھا جائے؟ بتا دیا جائے تو ہاتھوں اٹھا کر کہیں یا حسین، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو بولو کے جا رہے ہیں، آپ تو نہیں چلے جائیں گے، آگے بڑھیو، آپ چلے جائیں تو ہم بھی چلے جائیں گے، ہے نا؟ تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں جو بات کہوں آپ کو سمجھ میں آیا، تو سوال سمجھ میں آیا نہیں آیا کہ ایک ہی محرم سے حسین کا تذکرہ کیوں نہیں، ایک ہی محرم سے حسین کی شہادت کیوں بیان نہیں کی جا رہی؟ حالانکہ پوسٹر میں لکھا ہے شہید اعظم کون ہے۔ تو میں آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے بتاؤں، صدیق اکبر کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے، فاروق اعظم کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے، عثمان غنی اور صحابہ کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے۔ اگر صحابہ کا ذکر نہ کیا جائے، صحابہ کی زندگی کو نہ پڑھا جائے، صحابہ کی سیرت کو نہ سنایا جائے، تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ ہمیں حسین سے محبت کس انداز سے کرنی ہے، ہمیں اہل بیت سے ادب و احترام، ہمیں اہل بیت کا ادب و احترام کس انداز سے کرنا ہے، ہمیں اہل بیت کی تعظیم کس انداز سے کرنا ہے۔ ارے ہمیں صحابہ نے ہی تو بتایا ہے حسین کا ادب کس طرح کرنا ہے، ہمیں صحابہ نے ہی تو بتایا ہے اہل بیت سے کس انداز سے محبت کرنی ہے، ہمیں صحابہ نے ہی تو بتایا ہے اپنے کردار سے، اپنے افعال سے، اپنے کیریکٹر سے کہ یہ اہل بیت اطہار ہیں اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی۔ یعنی اگر آپ کسی عالم دین کو بلائیں اور ان سے کہیں آپ ہمیں
تو دنیا کا کوئی بھی عالم دین اپنی طرف سے حسین کا ادب و احترام، اپنی طرف سے اہل بیت کا ادب و احترام بیان نہیں کر سکتا ہے، اور نہ بیان کر سکتا ہے، اور نہ وہ جان سکتا ہے، اس لیے کہ اہل بیت کا ادب و احترام کرنے کا طریقہ اگر کسی نے سکھایا ہے تو وہ صحابہ نے بتایا ہے۔ حسین کا ادب و احترام کس انداز سے کرنا ہے نہیں سنا آپ نے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، اور آپ کے بیٹے ہیں حضرت عبد الرحمن، حضرت قاسم، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، لیکن پوری زندگی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو اپنے کاندھوں پہ نہیں بٹھایا ہے، لیکن حسین کو کبھی اپنے کاندھے پہ بٹھا رہے ہیں، حسن کو کبھی اپنے کاندھے پر بٹھا رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں اے صدیق اکبر کبھی اپنے بیٹے کو کاندھے پر نہیں اٹھایا اور حسین کو اپنے کاندھے پر اٹھا رہے ہو، حسن کو اپنے کاندھے پہ سوار کر رہے ہو؟ صدیق اکبر کہتے ہیں ارے حسن و حسین تو وہ ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے، اس لیے صدیق اکبر کی کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاندھوں پر اٹھا کر بتایا حسین کا یہ مقام، حسین کی یہ شان ہے۔ صحابہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اہل بیت کا ادب و احترام ہمیں کس انداز سے کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے صحابی ہیں، تقریباً 90 سال کی عمر ہو چکی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازہ پڑھانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ جنازہ پڑھانے کے بعد جب فارغ ہو جاتے ہیں نماز جنازہ سے، تو حضرت ابو ہریرہ جن کی عمر تقریباً 90 سال کی ہے، جن کے بال داڑھی کے سفید ہو چکے ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ اپنا امامہ اتارتے ہیں، اور امامہ اتارنے کے بعد حسین اعظم کی نالین مبارک کو صاف کر رہے ہیں، گرد و مبارک آ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ بتا رہے ہیں کہ حسین کی کیا شان ہے، ابو ہریرہ بتا رہے ہیں حسین کا کیا ہے۔ اگر صحابہ کا ذکر نہ کیا جائے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ صحابہ حسین اعظم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، نبی کے نواسوں کی کیا شان ہے۔ یہی عمر فاروق اعظم ہے۔ غالباً آپ نے کل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سنا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سنا۔ یہ وہ فاروق اعظم ہے جب مال غنیمت آتا ہے تو آپ سب کو 500 درہم بانٹ رہے ہیں، 500 درہم فاروق اعظم سب کو دے رہے ہیں، لیکن جب نبی کے نواسے حسن و حسین آتے ہیں تو فاروق اعظم اپنا افعال، اپنا کردار بدل دیتے ہیں، اپنا طریقہ بدل دیتے ہیں، اور نبی کے نواسوں کو 500 درہم نہیں بلکہ 1000 درہم عطا۔ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے عرض کرتے ہیں اے ابا جان آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، اور میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ نے مجھے 500 درہم دیے ہیں اور حسن و حسین کو 1000 درہم دیے ہیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں اگر تمہارے پاس حسین کے نانا جیسا نانا ہو تو لے کر کے آؤ، تمہارے پاس حسین کی نانی جیسی نانی ہو تو لے کر کے آؤ، اگر تمہارے پاس حسین کی اماں جیسی یعنی امی جان جیسی امی ہو تو لے کر کے آؤ۔ یہ حسین وہ ہیں جن کو نبی نے اپنے کاندھوں پر سوار کیا ہے، یہ حسن و حسین وہ ہیں جن کے لیے نبی نے اپنا خطبہ چھوڑا ہے، یہ حسن و حسین وہ ہیں جن کے لیے نبی نے اپنے سجدے کو لمبا کیا ہے۔ اس لیے عمر ان کے ادب و احترام کے پیش نظر، ان کی تعظیم کی خاطر ان کو سب سے ڈبل دے رہا ہے۔ تو اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بیان نہ ہو، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بیان نہ ہو، تو سنیوں بتاؤ حسین کی شان ہمیں کیسے پتہ چلے گی، حسین کا مقام ہمیں کس انداز سے پتہ چلے گا؟ ارے یہ وہ صحابہ ہیں، آپ نے کل سنا ہے نا صدیق اکبر کے تعلق سے، سنا ہوگا کچھ سنا ہی ہوگا۔ صدیق اکبر وہ ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نبیوں کے بعد سب سے افضل و اعلی مقام صدیق اکبر کا۔ جب میرے آقا بستر عدالت پر ہیں تو حضرت عائشہ کو حکم دیتے ہیں عائشہ ابو بکر سے کہو صحابہ کو نماز پڑھائے، وہ سے بولیے
جس کے اندر ساری خوبیاں ہوتی ہیں، ساری فضیلتیں ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ کی مسجد میں ایک حافظ صاحب ہیں اور ایک عالم دین ہے تو نماز حافظ صاحب نہیں عالم دین پڑھائیں گے. اگر آپ کی مسجد میں حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے اور مفتی بھی ہے تو نماز مفتی پڑھائے گا. یعنی مصلی امامت پہ وہ واعظ ہوتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے جو ہر اعتبار سے افضل و اعلیٰ ہوا کرتا ہے. تو سرکار نے اپنی ظاہری حیات میں اگر اپنے مصلی پہ کسی کو کھڑا کیا ہے تو سرکار سیدنا صدیق اکبر کو کھڑا. لیکن وہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے کاندھوں پر حسین کو اٹھا کر بتا رہے ہیں اگرچہ میرا مقام بہت بلندوں والا ہے لیکن حسین یہ نبی کی آل ہے، نبی کی اہل بیت ہے. اے لوگوں، جب صدیق اکبر سب سے بڑا ہو کر حسین کا اتنا ادب کر رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو حسین کو کتنا ادب، ہمیں اور آپ کو نبی کی آل، نبی کے گھر والوں کو کتنا ادب و احترام کرنا چاہیے. یہ وہ صحابہ ہیں، اسی لیے ان کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں صحابہ کی عظمت بھی معلوم ہو اور نبی کے گھر والوں کا ادب و احترام کا طریقہ اور سلیقہ بھی مل جائے. پہلے خلیفہ ہے حضرت صدیق اکبر، دوسرے خلیفہ ہے فاروق اعظم اور تیسرے خلیفہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. میرے آقا کے بڑے پیارے صحابی کا نام عثمان ہے. سنیے کون ہے عثمان غنی؟ کون ہے عثمان غنی؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لکل نبی رفیق، دنیا میں انسان ایک ساتھی ہوتا ہے اور جنت میں میرا ساتھی میرا عثمان ہے. جنت میں میرا ساتھی کانا رفیقی فی الجنہ عثمان. سرکار ارشاد فرماتے ہیں جنت میں میرا ساتھی میرا عثمان ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. سنیے کون ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور آپ کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے وہ بھی سنیے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی ہیں. کون ہے پہلے نبی؟ بولیے، زور سے بولیے، کون ہے پہلے نبی؟ دیکھو آپ ہی کو معلوم بات، اسی لیے میں کہتا ہوں دوسری کی تقریر نہیں کرنی چاہیے. تقریر کا مقصد یہ ہے جو آپ کو نہیں یاد ہے وہ یاد ہو جائے. یہ جو جلسہ ہے یہ جلسہ نہیں، یہ مدرسہ ہے. ان سے بولیے سبحان اللہ. کیا ہے؟ اب آپ 10 سال سے یہ مدرسہ تو نہیں جائیں گے، انہی جلسوں سے آپ سیکھتے ہیں، انہی جلسوں میں آ کر سیکھتے ہیں نماز کس انداز سے پڑھنی ہے، روزہ کس انداز سے رکھنا ہے، ماں کا ادب کس انداز سے کرنا ہے، بھائی کے حقوق کیا ادا کرنے ہیں، استاد کا کیا مقام ہے، امام کا کیا مقام ہے. آپ مدرسے میں جا کر نہیں سیکھ، جلسے میں آ کر سیکھتے ہیں. تو یہاں نہیں سیکھیں گے، ہم نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا؟ بولیے. ابھی آپ گھر میں جائیں گے موبائل پہ ناٹک سیریل گانے معذرت فلمیں اور کئی ساری تو یہاں جتنی دیر بیٹھے اتنا سیکھ لیجیے. پہلے نبی کون ہے بولیے؟ پہلے نبی دنیا کے حضرت آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1.25 لاکھ کتنے ہیں؟ 1,24,000 یعنی 1.25 لاکھ تقریباً انبیاء ہیں. تمام نبیوں کو اللہ نے بیٹے بھی عطا کی، بیٹیاں بھی عطا کی، لیکن حضرت آدم سے لے کر اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تک اتنے لمبے زمانے میں کوئی ایک آدمی، کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹی امت کو پیغام دیا ہے. میرے آقا نے یہ جملہ اس دور میں کہا تھا جس دور میں بیٹیوں کو زندہ ترغیب کیا جا رہا، جس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، اس دور میں میرے آقا نے بیٹی کی عصمت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بیٹیاں نفرت کے لیے نہیں، بیٹیاں محبت کے لیے. میرے آقا کی 4 بیٹیاں ہیں. اتنی زور سے بولیے، 4 بیٹیاں ہیں. حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ارے ہم نام رکھتے ہی نہیں ہیں نبی کی بیٹیوں کے نام، یاد کیا ہو آپ ہماری بیٹیوں کے نام ایسے ایسے ہیں، ایسے ایسے ہیں. اگر حافظ صاحب سے اپنی بیٹی کے نام کا آپ معنی پوچھنے آ جاؤ پورا دن ہو جائے گا، معنی نہیں بتا پائے حافظ صاحب. اور مولانا احمد کے پاس فون لگائیں گے، مولانا کو میں کہیں مجھے بھی معلوم دیکھ کے بتاؤں گا. ایسا نیا نیا نام، ایسا نیا نیا نام کہ گوگل پہ سرچ کرو تب بھی اس کا میننگ نہیں ملتا. ایسے نئے نئے نام
اپنی لڑکیوں اور لڑکوں کا نام رکھ رہے ہیں، ہے نا؟ روبی، منی، گڑیا، ڈکشنری کھنگال کا اس کا ترجمہ ہی نہیں ملتا ہے۔ ارے نام رکھنا ہے تو نبی کی بیٹیوں کے نام پر نام رکھیے، کہیے سبحان اللہ۔ اپنی بیٹی کا نام رکھنا ہے تو رقیہ رکھیے، ام کلثوم رکھیے، زینب رکھیے، فاطمہ رکھیے، تاکہ نام بھی یاد رہے اور نبی کے نام کی بیٹی کی برکت آپ کی نسلوں میں جاری رہے۔ کیا نام ہے بولیے، کیا نام ہے؟ ام کلثوم، زینب، رقیہ، ان کی بیٹیوں کے نام ہیں نبی کی بیٹیوں کے۔ اور حیرت ہوگی آپ کو، آج ہماری ماں بہنیں کہہ دیتی ہیں ہمارے رشتے دار کانپور میں پھوپھی کے لڑکے، اس کا نام کیا میں نہیں رکھوں گی، ہمارے بھتیجے کا نام لیا میں اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھوں گی، لیکن حضرت فاطمہ جن کے بیٹے کا نام حسین ہے، حسین، اور جن فاطمہ کے بیٹے کی بارگاہ میں آپ خراج عقیدت پیش کرتے ہو، اگر آپ تاریخ پڑھو اور علماء سے پوچھو کہ حضرت فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کے کیا نام رکھے تھے، تو تاریخ آپ کو بتائے گی حضرت فاطمہ کی ایک بیٹی کا نام رقیہ تھا، ایک ام کلثوم تھا، ایک کا زینب تھا۔ زور سے بولیے، یعنی جو حضرت فاطمہ کی بہنوں کا نام ہے، حضرت فاطمہ نے تینوں نام اپنی بیٹیوں کے وہی رکھے۔ کیوں رکھے؟ اس لیے کہ حضرت فاطمہ جانتی تھی یہ نبی کی بیٹیوں کے نام ہے، اگر ہم اپنی بیٹیوں کے نام نبی کی بیٹیوں کے نام پر رکھیں گے تو ان کے نام کا فیضان ہماری نسلوں میں۔ کون کون رکھے گا اپنی بیٹی کا نام؟ نبی کی بیٹی کے نام پر کون رکھے گا؟ رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ ارے گھٹنو گھٹنو چٹنو، یہ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو جائیں گے۔ اگر کھو بھی گیا اور آپ کو اعلان کرانا ہوگا کہ میرے لڑکے کا نام گھٹنو تھا، تو پتہ نہیں مہینے میں کتنے گھٹنو پڑھیں گے، کون سا ہوتا ہے۔ نام ایسا رکھیے کہ لوگ سن کر کے کہیں واقعی مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، مصطفیٰ کا امتی ہے۔ اور آپ بار بار جب آپ کے گھر میں بیٹی کا نام فاطمہ ہوگا، جب آپ کی بیٹی کا نام گھر میں ام کلثوم ہوگا، جب آپ کی بیٹی کا نام گھر میں زینب ہوگا، رقیہ ہوگا، تو دل میں ماں 10 بار کہے گی بیٹی فاطمہ پانی لیا، بیٹی فاطمہ کھانا لیا، بیٹی فاطمہ دسترخوان لیا۔ نام تو اپنی بیٹی کا لے گی، لیکن ثواب اس کو حضرت فاطمہ کے نام کے لینے کا مل جائے گا۔ نام بھی رہے گی اور نیکیاں بھی اس کے نامہ اعمال میں ہوتی رہیں گی۔ اب یہ نہیں کہیے گا مولانا صاحب نے تو صرف لڑکیوں کے لیے کہا، لڑکوں کا کچھ بھی رکھیے۔ ہمیں ایک ایک چیز تو بیان نہیں کر سکے، موسی اس سے بھی تو بولنا ہے، تو لڑکوں کا بھی نام وہی رکھیے۔ اب وہی بات معاملہ ہے نا، سنیوں کے جلسے بہت ہوتے ہیں لیکن عوام کے پاس کچھ نہیں، علماء کے پاس تو بہت کچھ ہوتا ہے، نیا نیا نقطہ دے کر کے آتے ہیں آپ کو، لیکن وہ نقطہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو آپ کے پاس زیادہ دن کتنا نہیں ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ ابھی میں نے پوچھا نبی کی بیٹے کتنے، تو نہیں بتا پایا، پوچھ لوں نبی کے بیٹے کتنے، تو آپ کہیں مولانا صاحب سے پوچھنے کے لیے آج بتا رہے ہیں کیا، ہم پوچھ کر آپ کو بتا رہے ہیں، اگر نہیں معلوم ہے تو بتا رہے ہیں۔ نہیں غلط، نبی کے 3 بیٹے، کتنے؟ پوری اٹھا کر بتائیں، 3۔ ایک بیٹے کا نام عبداللہ، ایک بیٹے کا نام قاسم، اور ایک بیٹے کا نام کیا ہے؟ ابراہیم۔ ان سے بولیے ابراہیم۔ اور یہ ابراہیم وہی ہیں حضور کے بیٹے، وہ والے حضرت ابراہیم نہیں جو نبی تھے، یہ حضور کے بیٹے ہیں، اور یہ وہ ابراہیم ہیں جو حضور کے جوال زانو پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم حضور کے بیٹے، حضرت ابراہیم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حسین یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت حسین دوسرے زانو پر بیٹھے ہیں، جبریل امی آ جاتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ یہ سبحان اللہ، ہم نبی کو سلام کرتے ہیں، بڑی بات نہیں، نبی وہ ہے جن کو خدا بھی سلام کرتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ارے نبی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلام بھیجتا ہے۔ تو حضرت جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور آپ کی گود میں آپ کی طرف ایک طرف حسین ہے، دوسری طرف آپ کے بیٹے ابراہیم ہیں۔ اب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کے لیے سوال آیا ہے، آپ حسین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں یا اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں؟ ان دونوں سے ایک کو خدا کی بارگاہ میں دینا ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل جاؤ
جا کر کے خدا سے کہہ دینا میرے بیٹے ابراہیم کو لے لے لیکن میرے حسین کو نہ لیا جائے، میرے حسین کو چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ مصطفیٰ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ میں آج حسین کی محبت میں اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر رہا ہوں، تو میں حسین میری محبت میں میرے دین کو بچانے کے لیے ایک بیٹے نہیں بلکہ اپنے سب بیٹوں کو، سب بھتیجوں کو، پورے کنبے خاندان کو قربان کر کے میرے دین کا تحفظ کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نبی کی 4 بیٹیاں اور بیٹے 3، یاد رکھیے گا، اگر کبھی آیا میں آپ سے پوچھ لوں گا اور اگر نہیں بتا پائے تو جرمانہ بھی لوں گا۔ نذرانہ نہیں جرمانہ، نذرانہ تو محبت سے دیا جاتا ہے اور جرمانہ زبردستی دیا جاتا ہے۔ ڈریے نہیں دیں گے لیکن یاد نہیں کرتے۔ میں بتا دے رہا تھا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ ذہن حاضر ہے؟ حاضر ہے؟ میں کیا بتا رہا تھا؟ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور میرے آقا تک کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ہوں، لیکن عثمان غنی اتنے پیارے صحابی ہیں کہ آپ کے نکاح میں نبی کی 1 بیٹی نہیں 2 بیٹیاں ہیں۔ اور کان کھول کر کے سنیے، یہ روایت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ مولا کائنات علی مرتضیٰ روایت کرتے ہیں۔ کیا روایت ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں لو اننی 40 بنتن، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے علی اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے 40 بیٹیوں کا نکاح عثمان سے لو اننی 40 بنتن فوزبتہ عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے پارٹی کرے ایک ایک کر کے میں سب بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کرتا۔ اتنے پیارے صحابی حضرت عثمان۔ اچھا ایک بات بتائیے، جب آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں، بیٹی کا رشتہ تو کیا کیا ڈھونڈتے ہیں؟ پھنس جائیں گے بتا دیں گے کیا ہم یہ ڈھونڈتے ہیں؟ یعنی جب ایک باپ اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کرتا ہے تو یہ چاہتا ہے میرا داماد ہر اینگل سے خوبصورت ہو، ہر اینگل سے عزت والا ہو، عظمت والا ہو، شہرت والا ہو، زمین والا ہو، جائیداد والا ہو، روپیہ پیسہ والا ہو، مکان والا ہو، دکان والا ہو، شریف ہو، نیک ہو، نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، جتنی خوبیاں انسان چاہتا ہے سوچتا ہے میرے داماد میں سب خوبیاں موجود ہیں۔ آج نہ سوچے تو بات الگ ہے نا، لیکن انسان کوشش یہ کرتا ہے بیٹی میں دے رہا ہوں تو کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں وہ یہ نہ چلی جائے، بیٹی کی بھی زندگی برباد اور آپ کی زندگی برباد۔ اب ذرا آپ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچیے، میں بیان کیا کر رہا ہوں شان عثمان غنی، اس کو ذہن میں رکھیے۔ آپ اندازہ لگائیے جب ہم اور آپ اپنی بیٹی کا نکاح اور اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں تو اچھے سے اچھا داماد ڈھونڈتے ہیں، تو کیا خیال ہے آپ کا عثمان غنی کے بارے میں جس کے تعلق سے میرے آقا فرما رہے ہیں اگر میری 40 بیٹیاں ہو تو 40 کی 40 بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کرتا چلا جاؤں؟ ارے یہ میرے آقا کس بنیاد پر فرما رہے ہیں؟ کوئی نہ تو خوبی ہوگی نا عثمان غنی کے اندر، کوئی نہ تو کوالٹی ہوگی عثمان غنی کی ذات کے اندر، تبھی تو میرے آقا فرما رہے ہیں ارے آج اگر ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایسا دماغ اللہ کسی کو نہ دے، بیٹی دے کر پھنس گیا، لیکن حضور کہتے ہیں میرا عثمان اتنا پیارا ہے، اتنا اچھا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے جتنی بیٹیاں ہو سب عثمان کے نکاح میں وہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ شان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہ سرکار فرماتے ہیں اگر میں چاہوں 40 بیٹیاں ہوں تو ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے۔ لیکن ایک بدبخت تھا کوفہ کی سرزمین پر، یہی کوفہ جہاں امام حسین کے ساتھ اور آپ کے خاندان کے ساتھ جو ستم ہوا اس کی کوفہ کی سرزمین پر ایک بدبخت تھا، اور کوفہ کی سرزمین پر سبھی بدبخت نہیں گزرے ہیں، کوفہ کی سرزمین پر رہنے والے ہمارے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم کوفہ کے رہنے والے ہیں، تو کوفہ کی سرزمین پر ایک بدبخت تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ یہودی کہتا تھا۔ کہیے معاذ اللہ، کیا کہتا تھا؟ عثمان غنی معاذ اللہ یہودی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ نبی کے داماد کے بارے میں اتنا گندا عقیدہ رکھتا ہے اور نبی کے داماد کو یہودی کہہ رہا ہے۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مکان پر جاتے ہیں، اس کے گھر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، نکل کر کے باہر آتا ہے، دیکھتا ہے وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ اس کی دہلیز پر کھڑا ہے، پوچھتا ہے امام اعظم کیسے آنا ہوا؟ کہا میں نے سنا ہے تمہاری ایک بڑی حسین و جمیل بڑی خوبصورت بیٹی ہے، میں اس کا ایک رشتہ لے کر کے آیا ہوں، بڑا اچھا بیٹا ہے، بڑا اچھا لڑکا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا شریف ہے، نمازی ہے، روزہ رکھتا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، زمین و جائیداد والا ہے، مال و دولت والا ہے، ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں۔ تو وہ کہتا ہے جو نبی کے داماد عثمان غنی کو یہودی کہتا تھا، وہ کہتا ہے پھر دیر کس بات کی ہے ابو حنیفہ، پھر میری بیٹی کا رشتہ اس سے کروا دو۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں ساری خوبیاں تو اس کے اندر ہیں لیکن ایک خرابی بھی ہے۔ کہا کیا خرابی ہے؟ کہا وہ یہودی ہے، جب اس نے اتنا سنا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کہا دفع ہو جاؤ میرے دروازے سے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تم وقت کے اتنے بڑے امام ہو اور میری بیٹی کا رشتہ ایک یہودی سے کروانا چاہتے ہو؟ امام اعظم ابو حنیفہ بدل کے کہتے ہیں تو میری شرم کی بات کرتا ہے، ارے تیری غیرت کہاں ماری گئی ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی ہے جب تو اپنی ایک بیٹی یہودی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو سوچ میرے مصطفیٰ نے اپنی دو بیٹیاں عثمان غنی، اگر تو کہتا ہے یہودیوں کے کس انداز سے، اگر عثمان غنی کو یہودی کہتا ہے تو میرے آقا نے کہ اپنی بیٹیاں یہودی کو معاذ دی ہے، فوراً قدموں میں کہتا ہے، کہتا حضور غلطی ہو گئی، توبہ کرائیے، کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجیے۔ پتا کہتا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان، اور آپ بڑے خوبصورت تھے۔ عثمان غنی کیا تھے؟ بہت خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں حضور نے مجھے پیالے میں گوشت دے کر حضرت عثمان کے گھر بھیجا، جاؤ عثمان کے گھر یہ گوشت دے کر آؤ، یہ گوشت کا پیالہ عثمان کے گھر دے کر آؤ۔ اور ابھی پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی ہے، پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے ہیں، ابھی مرد عورتوں کو دیکھنا جائز ہے کیونکہ پردے کے احکام پردے کی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں میں گھر کے اندر داخل ہوا تو میں کبھی عثمان غنی کے چہرے کو دیکھتا اور کبھی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے چہرے کو دیکھتا، بار بار میں دیکھ رہا ہوں، یعنی میری نگاہ فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے عثمان غنی زیادہ خوبصورت ہے یا نبی کی شہزادی حضرت رقیہ زیادہ خوبصورت ہے۔ میں واپس مصطفیٰ کی بارگاہ میں پلٹا، میرے حضور نے پوچھا اسامہ عثمان کے گھر گئے تھے، میری بیٹی کو بھی دیکھا ہوگا اور میرے عثمان کو بھی دیکھا ہوگا، بتاؤ تم نے اس کائنات میں میری بیٹی جیسا اور میرے عثمان جیسا کسی کو میاں بیوی کی شکل میں دیکھا ہے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں قسم ہے وعدہ العاشق کی، یا رسول اللہ میں نے عثمان سے زیادہ حسین و جمیل اور آپ کی بیٹی آپ کی شہزادی حضرت رقیہ سے زیادہ حسین و جمیل کسی میاں بیوی کو نہیں دیکھا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حسن۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرح بڑی عرفہ والا تھا، لیکن آپ کے اندر ایک جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ خوبی کیا تھی؟ سخاوت۔ بولیے کیا تھی؟ آپ سخی تھے۔ کیا تھے؟ سخی، اتنے سخی، اتنے سخی، اتنے سخی، اللہ کی راہ میں اتنا زیادہ مال خرچ کرنے والے کہ میرے مصطفیٰ نے حضرت عثمان کو غنی فرما دیا۔ جب فرمانی ہے عثمان کیا ہے؟ غنی ہے، سخاوت کرنے والا ہے۔ جنگ تبوک اسلام کی ایک جنگ ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر یہ اس وقت جنگ ہوئی جب مسلمانوں کے پاس صحابہ کے پاس روپیہ پیسہ مال و دولت زیادہ نہیں تھا، یہاں تک کہ قحط کا عالم تھا، صحابہ درخت کے پتے کھا کر زندگی گزار رہے۔ سوچیے آپ کتنی تنگستی ہوگی ایسے عالم میں۔ جنگ تبوک کا واقعہ پیش آیا، میرے آقا نے جو مالدار صحابہ تھے ان کو ترغیب دلائی، ان کو شوق دلایا، اور میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور میرے آقا نے فرمایا ہے کوئی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والا؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا عثمان آپ کی بارگاہ میں 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے پیش کرتا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ 100 اونٹ، ایک اونٹ کا مطلب ہے آج کے دور میں ایک فارچونر خریدنا ہے۔ یہاں پر فارچونر ہے، کیمری میں ہے؟ بولیے نہیں ہے۔
غنی کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عثمان 100 نہیں بلکہ 200 اونٹ مع ساز و سامان کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ پھر میرے آقا ترغیب دلاتے ہیں، پھر میرے آقا شوق دلاتے ہیں، ہے کوئی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا؟ پھر عثمان غنی کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا غلام، آپ کا خادم، آپ کا عثمان 200 نہیں بلکہ 300 اونٹ مع ساز و سامان کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کہتا۔ جب اتنا میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تو میرے آقا منبر سے اتر رہے ہیں، میرے آقا کی زبان پہ چند جملے ہیں، میرے آقا فرما رہے ہیں ما علی عثمانہ ما در علی عثمانہ، میرے آقا اشارہ فرماتے ہیں اے عثمان تم نے اللہ کی راہ میں اتنا مال پیش کر دیا ہے، اب اگر تم کچھ گناہ بھی کر لے یا تم سے کوئی خطا بھی ہو جائے تو تمہارا گناہ تمہیں کوئی نقصان نہیں کرے، تمہارا گناہ تمہاری خطا اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اس لیے کہ تم نے اللہ کی راہ میں اتنا مال پیش کیا۔ سوچئے کتنے بڑی سخی کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ پھر مفسرین فرماتے ہیں حضرت عثمان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو 300 اونٹ نہیں بلکہ 1000 اونٹ لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی آئے۔ 1000 اونٹ، عرب میں اونٹ کی بہت قیمت ہوتی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے سخی تھے اور آپ نے اپنا اللہ کی راہ میں کتنا مال خرچ کیا، ہمیں اور آپ کو پیغام دیا اگر راہ خدا میں خرچ کرنے کی بات آئے تو جیب نہ ٹٹولی جائے، نوٹ نہ ٹٹولا جائے، بلکہ اللہ کی راہ میں جتنا زیادہ ہو سکے دل کھول کر اللہ کی راہ میں یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ مجھے لگ رہا ہے میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بولیے ہاتھ اٹھا کر یا حسین یا علی یا رسول اللہ۔ لگتا ہے تھوڑا میں ٹاپک بدل دوں۔ حضرت عثمان غنی اور مولا کائنات مولا علی